اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا وجہ صداقت القرآن کے قرآن مجید کے خوبصورت نام اور خوبصورت صفات جو دلالت کرتے ہیں قرآن مجید کی صداقت پر۔ پانچویں وجہ صداقت القرآن کی صفات سلبیہ۔ ابھی جو بیان ہوئے وہ صفات ثبوتیہ تھے، قرآن ریب والا نہیں، باطل مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا، عوج والا نہیں، مبترا نہیں، یہ سب سلبیات ہے۔ سورہ یونس 37 نمبر آیت میں ہے وما کان ھذا القرآن یفترا من دون اللہ، ریب بھی نہیں، لا ریب ہے، 3 بار فرمایا۔ قرآن کریم میں عوج بھی نہیں، عوج یعنی ٹھیڑا پن، شک شبہات ان کے مقاصد اور دلائل میں نہیں ہے۔ سورہ زمر 28 نمبر آیت میں ہے قرآن عربی غیر ذی عوج، جو عوج ڈھونڈتے ہیں قرآن کریم میں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ سورہ اعراف 45 نمبر آیت میں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ فصلت 42 نمبر آیت میں لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل تکذیب کو بھی کہتے ہیں، باطل شیطان انسی اور جنی کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باطل تبدیل کو بھی کہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس قرآن مجید میں۔ یہ صفات سلبیہ دلالت ہے اس بات پر کہ یہ بالکل سچا کتاب ہے اور اللہ تعالی کا کتاب ہے۔ چھٹی وجہ صداقت القرآن کی عدم تبدیل اور حفاظت اللہ، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نہ لفظی اور نہ معنوی، کیونکہ اللہ اس کی خود حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، یہ عقلی وجہ ہے۔ سورہ یونس 15 نمبر آیت میں ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اسی طرح سورہ یونس 64 نمبر آیت میں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اسی طرح سورہ الانعام 34 نمبر آیت میں ہے ولا مبدل لکلمات اللہ، کلمات الہی میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ الفاظ شامل کر لیتے ہیں، مثلا مرزا غلام احمد قادیانی اور کچھ شیعہ حضرات نے یہ کوشش کی ہے، معنوں میں تبدیلی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے چھلنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ علماء حق پیدا فرماتے ہیں، اس زمانے میں لوگوں کو خبردار فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، یہ اپنی طرف سے گڑے ہوئے الفاظ ہے، کسی نے غلط تفسیر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں علماء کو پیدا فرما کر کے اور انہوں نے اس غلط تفاسیر کی تنبیہ کی کہ یہ معنی غلط ہے، یہ تفسیر غلط ہے، چلتے نہیں ہے اس طرح۔ اس وعدے کی وجہ سے سورہ ہجر 9 نمبر آیت میں جو وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم لازماً اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ کتنی تاکید ہے اس آیت میں۔ قرطبی نے ایک واقعہ اس آیت کی نیچے پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مامون الرشید نے علماء کے لیے ایک مجلس علمی تشکیل دی تھی، سالانہ اجلاس ہوتا، علماء اس میں اپنے مقالے پیش کرتے۔ ایک مجلس میں ایک یہودی عالم نے بہت زبردست خطاب کیا، جس کے بعد مامون الرشید نے اسے اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے دعوت قبول نہ کی۔ جب اگلے سال وہ آئے تو مسلمان ہوئے تھے۔ پھر مامون الرشید نے پوچھا کیسے اسلام کو قبول کیا، تو اس نے سارا ماجرا سنایا کہ اسی سال اس نے بہت زبردست خطاط بھی تھا، اس نے ایک ریسرچ کی، 3 نسخے تورات کے لکھے، 3 انجیل کے اور 3 قرآن مجید کے۔ تورات اور انجیل کے نسخوں میں تو باقاعدہ احکامات میں رد و بدل کی، اور وقت کے بڑے یہودی عالم کو وہ تورات اور وقت کے عظیم پادری کو وہ انجیل پیش کر دی، انہوں نے قبول کی، پڑھی، مگر کچھ رد و بدل محسوس نہ کی۔ مگر قرآن کریم میں اس نے صرف زیر و زبر پیش وغیرہ میں بعض مقامات پر چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ جب ایک اسلامی مدرسے میں وہ نسخے دیے تو وہاں موجود طلباء نے بہت سراہا، مگر جب مطالعہ کیا تو اس کے سامنے ہی غلطیاں پکڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں بھاگتا ہوں ادھر سے، اور وہاں سے بھاگ آیا، کیونکہ ان کے چہروں کے تاثرات تبدیل ہو رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تسلیم کیا کہ قرآن کریم میں رد و بدل ناممکن ہے۔ اس مجلس میں ایک عظیم عالم تشریف فرماتے سفیان بن انینا، تو اس نے کہا کہ تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں کہ اس کی حفاظت میں نے علماء کو سونپی تھی، للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ
اور قرآن کریم کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں جو فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرما رہے ہیں۔ ان 6 وجوہات پر اپنے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 7واں جو وجہ ہے وہ دوسرے درس میں انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے۔